السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو پلیز کمنٹ میں سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ ویڈیو کیسی لگی یا پھر کوئی سوال ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو بھی کمنٹ میں لازمی پوچھا کریں۔ انشاءاللہ تعالی میں کمنٹ کا جواب ضرور دوں گی، ٹھیک ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم مخارج سیکھنے والے ہیں۔ مخارج کیا ہوتے ہیں؟ حروف کی ادا کرنے کی جگہ کو مخارج کہتے ہیں۔ یہ مخارج کی پارٹ 2 ویڈیو ہے، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں لکھا دیکھا ہے۔ اس سے پہلے پارٹ 1 اپلوڈ کر دی گئی ہے۔ اگر آپ نے واچ نہیں کی تو لازمی سے واچ کر لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ لنک اوپر آئی بٹن میں بھی دوں گی اور ڈسکرپشن میں بھی مینشن کر دوں گی، تو پلیز واچ کر لیجئے گا۔ پارٹ 1 ویڈیو میں ہم ہلکی مخارج اور لسانی مخارج پڑھ چکے ہیں، لیکن لسانی مخارج آدھے پڑھے تھے، باقی کے آدھے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ لسانی مخارج ایسے مخارج جن کو ادا کرنے میں زبان کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ زبان کے علاوہ باقی منہ کے حصوں کا بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن زبان لازمی اس میں استعمال ہوتی ہے۔ لام زبان کا کنارہ اور نوکدار دانت سے سامنے والے دانتوں کے مسوڑے کے لگنے سے ادا ہوتا ہے۔ اب یہ کیا ہے، ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں۔ لام زبان کا کنارہ، زبان کے جو دونوں سائڈز پہ کنارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ زبان کے کنارے تو جڑ تک ہوتے ہیں، لیکن یہ ہاف زبان تک، زبان کی نوک سے ہاف زبان تک، اور جو نوکدار دانت ہوتا ہے ہمارا، وہاں سے لے کر سامنے والے جو دانت ہوتے ہیں وہاں تک ہماری زبان، جتنی وہ جگہ ہے دانتوں کی، اتنی ہی زبان ہماری ان دانتوں کے ساتھ ٹچ ہوگی، ٹھیک ہے۔ دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ، مسوڑے جو گوشت کا اوپر والا حصہ ہوتے ہیں وہاں ٹچ ہوگی، تو لام ادا ہوگا۔ نون زبان کا کنارہ نوک والے دانتوں کے برابر جو داڑیں ہوتی ہیں ان سے لے کر سامنے والے دانتوں کی جڑ سے لگنے سے ادا ہوتا ہے۔ بالکل سیم جیسے لام کا مخرج ہے ویسا ہی ہے، بس تھوڑا سا فرق ہے۔ لام میں زبان کہاں ٹچ ہو رہی تھی؟ مسوڑوں کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی۔ نون میں جڑ سے ٹچ ہوگی، یعنی دانتوں کی جو جڑ ہے وہاں پر ٹچ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور لام میں کیا تھا کہ نوکدار دانت سے سامنے والے دانتوں تک، لیکن نون میں تھوڑا سا پیچھے آ جاؤ، یعنی جو نوکدار دانت کے برابر میں جو داڑیں آ جاتی ہیں وہاں سے جو ہے نا ادا ہوگا۔ سامنے والے دانت جو ہوتے ہیں ہمارے ان کی جڑ سے ٹچ ہوگی زبان کے کنارے، ٹھیک ہے۔ را زبان کی نوک اور تالو کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی نوک اور تالو کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ ہم مطلب زبان کی نوک کو تالو کی جڑ کے بیک سائڈ پر نہیں لے کر جائیں گے، زبان کی نوک اوپر، تالو جو ہمارا جہاں زبان کی نوک ہے وہیں اوپر تالو کے ساتھ ٹچ ہوگی۔ لیکن جب ہم را کو ادا کرتے ہیں، را موٹا ادا ہوتا ہے۔ را جو موٹا ادا ہوتا ہے تو ہماری جو زبان کی جڑ ہے یہ اوپر تالو کی طرف، تالو کی جڑ کی طرف اٹھی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اس لیے اس کی زبان کی نوک اور تالو کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ تا دال تو فا ذال غو ز سین صاد، یہ سب لسانی مخارج کا ہی گروپ ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم یہ جتنے ورڈز کے مخارج سیکھنے والے ہیں یہ سب بھی لسانی کا ہی گروپ ہے، جو ہم پہلے سے پارٹ 1 سے سیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تا دال تو زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں، یعنی زبان کی نوک ہماری دانت، اوپر کے دو دانت جو سامنے والے دو دانت ہوتے ہیں ان کی جڑ میں لگے گی تو تا دال تو ادا ہوں گے۔ فا ذال غو زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کا سرا جو زبان کی نوک کے کنارے ہوتے ہیں، بالکل اسی کے برابر کناروں کو ہی سرا بھی کہتے ہیں۔ سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے، جب ہمارے جو اوپر کے دانت ہیں، یعنی دو سامنے والے نیچے کے ہوتے ہیں، دو سامنے والے اوپر کے ہوتے ہیں۔ جو اوپر کے دو دانت ہیں، ایک تو دانتوں کا باہر کنارہ ہوتا ہے جو باہر سے دکھتا ہے،
جب ہم ہنستے ہیں یا مسکراتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو دکھتا ہے ایک منہ کی طرف اندر کی طرف ہوتا ہے، تو کہ جو اندر کی طرف ہوتا ہے وہ اندرونی کنارہ ہے، تو ہماری زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے کے ساتھ ٹچ ہوگی تو سا زا غ ادا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ زا سین صاد زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں، یہ بھی زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوں گے۔ لیکن آپ نے ایک چیز نوٹ کی کہ ان کے مخارج تو ایک ہیں لیکن پھر بھی ادائیگی میں فرق ہے۔ ادائیگی میں فرق کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی صفات، ان حروف کی صفات الگ ہیں، ان کے اندر فرق جو ہے وہ صفات کا فرق ہے اور قواعد کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ مخارج یعنی مخرج حروف کے ادا ہونے کی جگہ تو ایک ہی ہے، لیکن ان میں جو فرق ہے وہ صفات کا فرق ہے اور قواعد کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے تا کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں لیکن باریک پڑھ رہے ہیں۔ دال کو ہم 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں اور باریک پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو باریک پڑھنا ہے یہ صفات کا فرق ہے، یہ جو کھینچنا ہے اس کو 1 الف اور اس کو 5 الف، تو یہ جو ہے یہ فرق قواعد کا فرق ہے۔ تو کو ہم موٹا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کے صفات کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے سا زا 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 سین صاد سا زا زا تینوں کو ہم نرمی سے پڑھتے ہیں، اس میں سختی کی آواز نہیں آتی ہے، سیٹی کی آواز نہیں آتی، بہت نرمی سے ادا کرتے ہیں۔ سا زا زا سن رہے ہیں آپ کہ میری آواز میں کوئی سیٹی کی آواز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان میں بھی جو فرق ہے، سا کو ہم 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، زال کو ہم 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، غا کو ہم 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں لیکن موٹا پڑھتے ہیں، یہ صفات کا فرق ہے، قواعد کا فرق ہے۔ اب صفات کیا ہوتی ہیں، قواعد کے فرق کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ سا زا زا کو 1 الف کی مقدار اور 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ رہے ہیں، یہ ہمیں کیسے اندازہ لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 1 الف اور 5 الف کا حساب کتاب ہے یہ میں ویڈیوز میں بتا چکی ہوں اپلوڈڈ ویڈیو میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان ویڈیوز کو واچ کیجئے، لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی، تو انشاءاللہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گا۔ اور جو صفات کا فرق ہے اور قواعد ہیں، تو صفات انشاءاللہ عز و جل میں ویڈیوز اپلوڈ کروں گی صفات کے متعلق بھی، تو بھی آپ کو انشاءاللہ اچھے سے سمجھ آ جائیں گی صفات کا فرق کیا ہے اور صفات کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے تجوید کا مکمل کورس سیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے تاکہ تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ انشاءاللہ بہت جلدی پارٹ 3 مخارج کا پارٹ 3 بھی اپلوڈ کر دی جائے گی، کیونکہ مخارج ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں، کنٹینیو ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔